دوستو اگر آپ کی انگلش ووکیبلری کمزور ہے تو یہ ویڈیو آپ لازمی دیکھ لیجئے۔ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے 50 الفاظ، ان کے معنی اور ان کو سینٹنسز میں کیسے استعمال کرتے ہیں۔ پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس لیو۔ لیو کا مطلب ہے رہنا۔ میں ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا ہوں۔ I live in a small town۔ ٹاؤن کا مطلب ہوتا ہے قصبہ اور small کا مطلب ہے چھوٹا سا یا چھوٹے سے۔ I live in a small town۔ میں ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا ہوں۔ بینیفٹ۔ بینیفٹ کا مطلب ہے فائدہ۔ زبان سیکھنے کے فوائد ہیں یا زبان سیکھنے کے فائدے ہیں۔ کوئی سی بھی زبان آپ سیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو وہ لازمی اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ملتا ہے۔ لرننگ اے لینگویج ہیز بینیفٹس۔ زبان سیکھنے کے فائدے ہیں۔ فوڈ۔ فوڈ کا مطلب ہے کھانا یا خوراک۔ مجھے مختلف قسم کے کھانے کھانا پسند ہے۔ I love trying different types of food۔ یوز۔ یوز کا مطلب ہے استعمال۔ برائے کرم فارم کو پر کرنے کے لیے پینسل کا استعمال کریں۔ پلیز یوز اے پینسل ٹو فل آؤٹ دا فارم۔ ڈیل۔ ڈیل کا مطلب ہوتا ہے معاہدہ۔ کمپنی نے مجھے ایک معاہدے کی پیشکش کی جس سے میں انکار نہیں کر سکتا تھا، یعنی وہ معاہدہ اتنا پرکشش لگا مجھے کہ میں اس سے انکار نہیں کر سکا۔ The company offered me a deal I couldn't refuse۔ انکار کرنا کی انگلش ہوتی ہے ریفیوز۔ ریفیوز کسی چیز سے انکار کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ The company offered me a deal I couldn't refuse۔ گریٹ۔ گریٹ کا مطلب ہے بہت اچھا، زبردست۔ میں نے کل رات اپنے تمام دوستوں کے ساتھ پارٹی میں بہت اچھا وقت گزارا۔ I had a great time at the party last night with all my friends۔ وے۔ وے کا مطلب ہے راستہ۔ کیا آپ مجھے قریبی پیٹرول پمپ کا راستہ دکھا سکتے ہیں؟ Can you please show me the way to the nearest petrol pump؟ قریبی کا مطلب ہوتا ہے nearest۔ nearest قریبی۔ Can you please show me the way to nearest petrol pump؟ Explain۔ Explain کا مطلب ہوتا ہے وضاحت کرنا۔ میں وضاحت کرتا ہوں کہ یہ مشین کیسے کام کرتی ہے، یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں اس مشین کے بارے میں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے۔ Let me explain how this machine works۔ Let me explain how this machine works۔ Need۔ Need کا مطلب ہوتا ہے ضرورت۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے زیادہ ورزش کرنے کی ضرورت ہے۔ I think I need to exercise more۔ I think I need to exercise more۔ Improve۔ Improve کا مطلب ہوتا ہے بہتر کرنا یا بہتر کریں۔ آپ اپنی انگلش اسپیکنگ کو بہتر کریں۔ You should improve your English speaking۔ یا آپ کو اپنی انگلش اسپیکنگ جو اسکل ہے اس کو امپروو کرنا چاہیے۔ You should improve your English speaking skill۔ چینج۔ چینج کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی یا تبدیل کریں یا تبدیل کرنا۔ ایک چھوٹی سی تبدیلی بڑا فرق لا سکتی ہے۔ A small change can make a big difference۔ A small change can make a big difference۔ کنڈیشن۔ کنڈیشن کا مطلب ہوتا ہے حالت۔ ڈاکٹر نے مریض کی حالت کا جائزہ لیا۔ The doctor examined the patient's condition۔ The doctor examined the patient's condition۔ Examine کا مطلب ہوتا ہے معائنہ کرنا یعنی جائزہ لینا، اور condition کا مطلب ہے حالت۔ The doctor examined the patient's condition۔ Understand۔ Understand کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا۔ آپ کو میری بات سمجھ لینی چاہیے۔ You must understand my point۔ You must understand my point۔ Reach۔ Reach کا مطلب ہے پہنچنا۔ آپ کو ڈیوٹی پر ٹائم سے پہنچ جانا چاہیے۔ You should reach the duty on time۔ You should reach the duty on time۔ Possible۔ Possible کا مطلب ہوتا ہے ممکن۔ برائے کرم جلد از جلد اپنی رپورٹ پیش کریں، یعنی جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ اپنی رپورٹ جو ہے وہ پیش کریں۔ Please submit your report as soon as possible۔ Please submit your report as soon as possible۔ Uncertain۔ Uncertain کا مطلب ہے غیر یقینی۔ مستقبل غیر یقینی ہے۔ Future is uncertain۔ Future is uncertain۔ پریونٹ۔ پریونٹ کا مطلب ہوتا ہے روکنا یا روکیں۔ باقاعدگی سے ورزش صحت کے مختلف مسائل سے بچا سکتی ہے۔ ریگولر ایکسرسائز کین پریونٹ ویریس ہیلتھ پرابلمس۔ ریگولر ایکسرسائز کین پریونٹ ویریس ہیلتھ پرابلمس۔ باقاعدگی سے ورزش صحت کے مختلف مسائل سے بچا سکتی ہے۔ نیرو۔ نیرو کا مطلب ہے تنگ۔ دنیا کے بارے میں اس کا نظریہ تنگ اور محدود تھا۔ Her view of the world was narrow and limited۔ Her view of the world was narrow and limited۔ Dirty۔ Dirty کا مطلب ہوتا ہے گندا۔ اس سے اپنے گندے کپڑوں پر شرم محسوس ہوئی۔ He felt ashamed of his dirty clothes۔ He felt ashamed of his dirty clothes۔ Admit۔ Admit کا مطلب ہوتا ہے تسلیم کرنا۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں۔ I admit my mistake۔ Qualify۔ Qualify کا مطلب ہوتا ہے اہل۔ آپ اس نوکری کے لیے اہل نہیں تھے۔ You didn't qualify for this job۔ You didn't qualify for this job۔ نروس۔ نروس کا مطلب ہوتا ہے گھبراہٹ۔ وہ گھبراہٹ محسوس کر رہا تھا۔ He was feeling nervous۔ He was feeling nervous۔
یوزفل کا مطلب ہوتا ہے مفید. میرے دوست کی تجویز مفید تھی. My friend's suggestion was useful. Habit کا مطلب ہوتا ہے عادت. اچھی عادتیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں. Good habits lead to success. Exist کا مطلب ہوتا ہے موجود. غربت کا وجود ایک عالمی مسئلہ ہے. The existence of poverty is a global problem. Modern کا مطلب ہے جدید. جدید طرز زندگی تیز رفتار اور مصروف ہو سکتی ہے. The modern lifestyle can be fast-paced and hectic. Regardless کا مطلب ہوتا ہے قطع نظر. موسم سے قطع نظر ہم پیدل سفر کے لیے جا رہے ہیں. Regardless of the weather, we are going for a hike. Convey کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا. کیا تم نے میرا پیغام اس تک پہنچا دیا ہے؟ Have you conveyed my message to him? Available کا مطلب ہے دستیاب. یہ کتاب لائبریری میں دستیاب ہے. This book is available at the library. Modern کا مطلب ہوتا ہے جدید. ٹیلی ویژن مواصلات کا جدید ذریعہ ہے. Television is the modern medium of communication. Practical کا مطلب ہوتا ہے عملی. مجھے چیزوں کے بارے میں عملی ہونا پسند ہے. I like to be practical about things. Ambition کا مطلب ہے خواہش. وہ ایک کامیاب بزنس مین بننے کی بڑی خواہش رکھتے تھے. He had a great ambition to become a successful businessman. Overconfident کا مطلب ہوتا ہے زیادہ پر اعتماد ہونا. اس کا زیادہ پر اعتماد رویہ اسے لاپرواہ فیصلے کرنے پر مجبور کرتا تھا. His overconfident attitude led him to make reckless decisions. Reckless کا مطلب ہوتا ہے لاپرواہ. اس کے لاپرواہ الفاظ نے اس کے آس پاس والوں کو تکلیف دی. His reckless words hurt those around him. Matter کا مطلب ہے معاملہ. آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ What is the matter with you? Temperament کا مطلب ہوتا ہے مزاج. ان کے پرسکون مزاج نے انہیں ایک عظیم لیڈر بنا دیا. His calm temperament made him a great leader. Bright کا مطلب ہے روشن. اس کا مستقبل روشن اور امید افزا نظر آ رہا ہے. Her future is looking bright and promising. Effort کا مطلب ہے کوشش. کامیابی کے لیے کوشش اور محنت درکار ہوتی ہے. Success requires effort and hard work. Pitiable کا مطلب ہوتا ہے قابل رحم. اس کی قابل رحم حالت نے مجھے اس پر ترس آنے پر مجبور کر دیا یا ترس کھانے پر مجبور کر دیا. His pitiable condition made me feel sorry for him. Failure کا مطلب ہے ناکامی. ناکامی کا خوف آپ کو کوشش کرنے سے روک سکتا ہے. Fear of failure can hold you back from trying. Pity کا مطلب ہوتا ہے افسوس. یہ افسوس کی بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں آ سکے. It's a pity you couldn't come with us. Proper کا مطلب ہوتا ہے مناسب. تحریر میں مناسب گرامر استعمال کرنا ضروری ہے. It's important to use proper grammar in writing. Fault کا مطلب ہے غلطی. وہ ہمیشہ میرے ہر کام میں غلطی تلاش کرتا ہے. He always finds fault in everything I do. Apparent کا مطلب ہے ظاہر تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا. It was apparent that he was lying. Advice کا مطلب ہوتا ہے مشورہ یا نصیحت. نصیحت مانگنے سے طاقت ظاہر ہوتی ہے، کمزوری نہیں. Seeking advice shows strength, not weakness. Refuse کا مطلب ہے انکار. میں اپنے خوابوں کو ترک کرنے سے انکاری ہوں. I refuse to give up on my dreams. Absorb کا مطلب ہوتا ہے جذب کرنا.
قمیض کا کپڑا پسینہ جذب کر سکتا ہے. The fabric of the shirt can absorb sweat. The fabric of the shirt can absorb sweat. دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کریں.